ہماری آواز جو ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو اگر ہمارا کوئی اپوزیشن لیڈر فلور بھی مانگے تو اس کو پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بھی بات نہیں کرنے دی جاتی، اور اگر غلطی سے کہیں پر 1 منٹ کے لیے اجازت مل بھی جائے تو اس کے بعد اگر ہمارا کوئی MNA کوئی ممبر جو ہے ساتھ ایک پوسٹر پہ رکھ لے کہ گولی کیوں چلائی ہے یا خان صاحب کی تصویر، تو وہ فوراً سینسر ہو جاتی ہے. تو ایسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری آواز ہمیشہ عوام تک پہنچاتے ہیں. آج اس سیشن کا دوسرا دن ہے اور مسلسل اپوزیشن جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم آپ سے میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں. آج ایسا ہوا کہ جب ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے تو آج ہم نے جو ہمارے پاڑا چنار سے کرم ایجنسی سے جو ہمارے MNA انہوں نے فلور مانگا کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کو فلور نہیں دیا گا. پھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہاں پہ فلور مانگا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو بھی نہیں بات کرنے دی گئی. آپ نے خود میڈیا نے وہاں پہ دیکھا کہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم خود، ان کی پوری کابینہ، ان کے وزراء مشیر، پاکستان کا سب سے لالی جھنڈا تو انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر لگایا ہوا ہے، گھروں کے اوپر لگایا ہوا ہے. وہ مراعات تو لے رہے ہیں، وہ پیسے تو لے رہے ہیں، وہ پاکستان میں پروٹوکول تو انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے الیکشن نہیں جیتا. لیکن یہ جو پارلیمان ہے جس میں ہم جیسے نمائندے 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں اور ہم ان سے سمپل سوال کرتے ہیں. سمپل سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ 9 مئی کو جب آپ نے پورے ملک کو یرغمال ابھی تک بنایا اور اس میں جن لوگوں کو آپ نے کہا، پریس کانفرنس کی گئی کہ یہ لوگ انوالو تھے 9 مئی کے اندر، اس 9 مئی میں جس نے پریس کانفرنس کی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کو آپ نے اسی ایوان کے اندر اور باقی اسمبلیوں کے اندر، پروونشل اسمبلیوں کے اندر آپ نے وزیر مشیر بنا دیا. لیکن جو لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم جسے بے گناہ، ہم سب کے اوپر آپ نے 50-50 100 FIR کر دی، دہشت گردی کی، غداری کی اور توڑ پھوڑ کی. اور آپ ہمیں عمران خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہونے کی سزا دے رہے ہیں. ہر روز ہمیں ATC میں دہشت گردوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے. ہم اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ بات نہیں کرنے دی جاتی. پھر اسی طریقے سے ہم نے آپ سے کہا کہ 26 نومبر کو نہتے لوگ یہاں پہ ڈی چوک اسلام آباد آئے اور آپ نے ڈی چوک کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر 12 گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نے آپریشن کیا، ان کے اوپر گولی چلائی، شہداء کی فیملیز کو آپ نے سخت تکلیف اور آزمائش میں ڈالا. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر کیا یہ طے ہے کہ جو بھی اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرے گا، چاہے وہ رکشہ یونین ہوگی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے، چاہے نرسیں ہوں گے، چاہے ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، کسی بھی طبقہ کے لوگ، تو وہ جب اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے تو یہ فارم 47 کی حکومت نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائے گی. تیسرا ہمارے آپ سے ڈیمانڈ یہ تھی، ہم پارلیمان میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ انڈر ٹرائل میرے لیڈر عمران خان سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے، 2.5 سال ہو گئے ان کو، 1.5 سال ہو گئے، لیکن آپ ابھی تک ان کی ضمانت کے اندر جان بوجھ کے آپ جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں اور ان کو باہر نہیں آنے دیتے. تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فلور نہیں دیتے ہیں. اس کے لیے جب ہم نے پیسفل احتجاج کیا تو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا تو افسوس کی بات ہے کہ فارم 47 کا کوئی وزیر مشیر، کوئی نمائندہ اس وقت ایوان کے اندر موجود نہیں تھا. اس کا مطلب کہ وہ عوام کو توہین سمجھتے ہیں جواب دینا، ربڑ اسٹمپ کے طور پر پارلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا، اپوزیشن کا یہ جو احتجاج ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، یہ مسلسل جاری رہے گا. ہم ان سے یہ سوال پوچھتے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ کل 1.5 سال کے بعد سینٹ کے اندر پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. ہمارے ایک بہت ہی سینئر رہنما ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کو بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. بہرحال ہمارے جو ہیں شبلی فراز صاحب نے، اپوزیشن لیڈر نے، پارلیمانی لیڈر نے، اون عباس بپی صاحب نے اور ہمارے باقی سینیٹرز نے بار بار ریکوزیشن جمع کرائی، ریکویسٹ کی جا کے سینٹ کے چیئرمین صاحب کو جا کے کہ آپ ابھی تک، یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ کا ایک سینیٹر مسلسل غائب ہے اور آپ اس کو سیشن نہیں اٹینڈ کرنے دیتے ہیں. اور پورا یہ جو فارم 47 کی حکومت کی جاری جو وہ بنی پوری پارلیمنٹ ہے، آپ نے کہیں پر بھی ان کو ووٹ کا استعمال نہیں ہونے دیا. پروڈکشن آرڈر جاری ہوا اور کل اتنی بڑی باتیں کی گئی کہ دیکھیں اس کا مطلب کہ نرم رویہ ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں اس قدر ناپید ہو گیا انصاف، اس قدر مشکل ہو گیا کہ اگر کسی کو ضمانت بھی ملتی ہے، اگر کسی کا پروڈکشن بھی 1.5 سال کے بعد جاری ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت کا نرم رویہ ہو گیا. کوئی حکومت کا نرم رویہ نہیں ہوا. یہ تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی بات نہیں کرنے دیتے. آخری بات یہ کہ القادر یونیورسٹی ہے، القادر یونیورسٹی میں میرے لیڈر عمران خان نے ایک ویژن دیکھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سیرت نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے جو نئے نوجوان ہیں ان کو پڑھائیں گے. یہ جو القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے، اس کے پیسے کی کوئی تنخواہ میرے لیڈر عمران خان نہیں لیتے، نہ ان کی بیگم صاحبہ لیتے، نہ کوئی.
یہ ایک ٹرسٹ ہے, اس کے اندر ایک یونیورسٹی جو ہے جو فزیکلی موجود ہے, انہوں نے اپنا کوئی محل نہیں بنایا, انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی ہے. القادر یونیورسٹی میں نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی ہے. آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں عمران خان کو کیونکہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. نہ یہ پراپرٹی میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ جانی ہے, نہ وہ کوئی تنخواہ لیتے. سزا ان کو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی, ملک کی خدمت کی. تو یہ اس کے لیے ہمارا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اس دفعہ جاری رہے گا. ہم بار بار آپ سے سوال کرتے رہیں گے کہ 26 نومبر کا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یہ ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے. دوسرا ہم آپ سے سوال یہ کرتے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر, اور جو عوام کے نمائندے ہماری طرح 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں, ویسے تو آپ نے تمام ہمارے MNAs کے اوپر بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے, آپ نے ان کی بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. پورے پاکستان میں دہشت گرد دناتے پھرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان کو, لیڈران کو, MNAs کو, MPs کو دہشت گرد بنا کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے ATC کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی میرے لیڈر عمران خان نے انتہائی پولیٹیکل میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے, اور انہوں نے کہا, جبکہ جس دن انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اس دن وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے تھے. نہ ان کو ایکسرسائز کرنے دی جاتی ہے, نہ ان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے, نہ ان کو فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ اپنے پارٹی لیڈران سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ اخبار پڑھنے دیا جاتا ہے, نہ ٹی وی دیکھنے دیا جاتا ہے. موت کے قیدی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی براعت ہوتی ہے, لیکن میرے عمران خان کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ. بے گناہ اس وقت 2 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جیل کے اندر کال کوٹری میں ہے. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنایا, انہوں نے اپنے لیے کوئی براعت نہیں مانگی. میرا لیڈر کوئی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے جو ہے نا پیچس گرا کے نہیں بھاگا. ہم یہیں پر ہی دروازہ کٹکھٹاتے رہتے ہیں دیر سے, لیکن ہمیں امید ہے کیونکہ ہمارے سب سے لالی پرچم پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. ہم اس پارلیمان کے فلور کو یوز کریں گے اپنے بے گناہ کارکنان کے لیے, خواتین کے لیے, اپنے MPs کے لیے, MNAs کے لیے, ورکر کے لیے, اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ہم ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے, یہ سنے نہ سنے, ہمیں پتہ ہے یہ سمن بکمن ہے, لیکن ہم جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں, صاحبزادہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ سے آگے بات کریں. بہت شکریہ.